خدا میں یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 6 اور 7 آیت سے۔ فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 6 اور 7 آیت میں کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے معیاری عاجزی، یعنی عاجزی کا وہ معیار جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے۔ ان 2 آیات میں سے ہم 4 نکات پر غور کریں گے۔ پہلا نقطہ ہے خداوند یسوع مسیح کا ڈیوائن سٹیٹس، یعنی الہی معیار، ان کی کیا پوزیشن ہے۔ دوسری بات کریں گے خداوند یسوع مسیح کا الہی حلیمی معیار، ڈیوائن ہیوملٹی۔ تیسرا نقطہ ہوگا ڈیوائن ایکشن، کہ وہ الہی اعمال جو ہے ان کا عمل کیسا ہے۔ اور چوتھا ہوگا ڈیوائن ایگزامپل، الہی مثال، کہ وہ ہمارے لیے کیا مثال قائم کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں آیت نمبر 6 میں پہلا نقطہ ہے ڈیوائن سٹیٹس۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح کا جو ڈیوائن سٹیٹس ہے وہ ایٹرنل ہے، یعنی ازلی اور ابدی ہے، اور جس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں، جہاں پر مرقوم ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اس میں ناظرین جو ابتدا لفظ ہے وہ بگننگ نہیں ہے یا شروعات نہیں ہے۔ خدا نے ابتدا سے مراد شروعات نہیں کہ پیدائش کی کتاب کے وقت میں خداوند یسوع مسیح یا خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، نہیں۔ ابتدا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا الہی نام ہے۔ آرخے، ابتدا اس کا نام ہے جس کی تصدیق مقدس یوحنا نے کی ہے، جس میں اس نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ابتدا اور انتہا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، الفا اور اومیگا میں ہوں۔ یہاں خدا نے ابتدا میں، یعنی خدا نے یسوع مسیح میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہاں ابتدا جو ہے یہ ٹائپالوجی ہے۔ ٹائپالوجی سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز جس میں سے یسوع مسیح کی مثال نظر آئے، اور اس کی تصدیق ہمیں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہو رہی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے ابتدا میں کلام تھا، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے اب تک وہاں محفوظ ہے، اور وہ اپنی ایٹرنل ذات میں موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں معرفے۔ معرفے جو ہے خداوند یسوع مسیح کے الہی سٹیٹس کی بات کر رہا ہے۔ یہاں بتایا کیا گیا ہے 6 آیت میں، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کی صورت پر تھا، ہی واز ایٹرنل بینگ، اور بینگ کے لیے یہاں یونانی زبان کا لفظ ہے ہو پارخین۔ ہو پارخین جو ہے اس میں معرفے اور سخیمہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ معرفے ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کا وہ الہی معیار جو ازلی اور ابدی ہے۔ سخیمہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا وہ معیار ہے جو اس نے انسانی شکل اختیار کی ہے اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا ہے۔ زمین پر وہ سخیمہ ہے، یعنی خدا جسم میں آ گیا ہے، اور آسمان پر وہ معرفے ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے ساتھ ٹرائیون گاڈ کی صورت میں وہاں موجود ہے۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہاں ہے ڈیوائن ہیوملٹی جو 6b میں موجود ہے۔ ڈیوائن ہیوملٹی کیا ہے کہ ناظرین اس کے پاس اختیار تھا، الہی اختیار تھا،
معرفے تھا، وہ زمین پر آ گیا، سخیمہ بن گیا، انسان بن گیا، اور جب انسان بن گیا وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ ناظرین، جو نقایہ کا عقیدہ ہے اس میں بھی یہی مرقوم ہے کہ وہ خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود۔ یسوع مسیح کا سٹیٹس، معرفی سٹیٹس جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، سخیمہ سٹیٹس جو ہے وہ کامل انسان، کامل خدا کا اس کا معیار مل جاتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے سخیمہ سٹیٹس میں معرفے بھی ہے، یعنی وہ کامل خدا، کامل انسان بھی ہے، تو بطور کامل خدا، کامل انسان میں اس نے اپنی الہی ذات کو قبضے کی چیز میں نہیں رکھا۔ کیسے؟ جب اسے آزمایا گیا تو ابلیس نے اسے کہا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اور اگر خدا اپنے اس اختیار کو، خدا یسوع مسیح اپنے الہی اختیار کو استعمال کرتا تو وہ روٹیاں بنا سکتا تھا، کیونکہ یہ ابلیس اس کی آزمائش کر رہا تھا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے الہی اختیار کو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، اور یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہ اس کی ڈیوائن ہیوملٹی ہے کہ اس نے بطور انسان خدا کی فرمانبرداری میں اپنی انسانی بشریت کو گزارا ہے، اور قربان ہو کر صلیب تک وہ فرمانبردار رہا ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنی الہی ذات کو استعمال نہیں کیا۔ ہاں، جب بھی وہ معجزات کرتا تو وہ دوسروں کے لیے کرتا، وہ ایمان کی تقویت کے لیے کرتا، یہ وہ الہی اختیار ہے، وہ بطور بشر استعمال کرتا رہا، لیکن اس نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی اپنے الہی اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ وہ الہی اختیار ہے جو وہ ہمارے لیے استعمال کرتا رہا۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، یہ بھی وہ الہی اختیار ہے جو یسوع مسیح استعمال کر رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اپنے الہی اختیار کو مس یوز نہیں کیا۔ یہ اس کی عاجزانہ اور معیاری عاجزی کا نمونہ ہے۔ تیسرا نقطہ جو 7ویں آیت کے پہلے حصے میں موجود ہے، یہاں پر ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ ناظرین، خالی کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کینوسس۔ کینوسس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پانی کا گلاس ہے، اس پانی کے گلاس کو آپ الٹا کر دیں، الٹا کر دیں اور اس میں جتنا پانی ہے وہ نکل جائے، اور اس کے بعد آپ گلاس کو سیدھا کریں تو وہ مکمل طور پر خالی ہوگا۔ اس کو لٹانا نہیں بلکہ الٹا کر دینا۔ کینوسس کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل الٹا کر دینا۔ جب خدا انسان بنتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ایک گلاس کو آپ نے الٹا کر دیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، بشریت، کامل بشریت اس نے اختیار کی ہے، اور یہ ڈیوائن ایکشن ہے۔ ناظرین، اپنے آپ کو خالی کرنا، عاجز انکسار کرنا، یہ ڈیوائن ایکشن ہے جو آج ریکوائرڈ ہے۔ آج کے لوگ غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج کے لوگ سٹیٹس کے لیے اور پوزیشن حاصل کرنے کے لیے مرتے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے سٹیٹس کو چھوڑ دیا، وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا۔ اس نے الہی ذات کو، اختیار کو چھوڑ کر وہ زمین پر آ گیا، انسان بن گیا۔ آج انسان خدا بننا چاہتا ہے۔ خدا انسان بن کے ہمارے پاس آیا ہے، لیکن ہم انسان خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، کبھی بھی خدا نے کسی انسان کو خدا بننے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی بہترین مثال نبوکدنضر ہے۔ اس لیے پوزیشن حاصل کرنے کے لیے یا بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا نہ بنائیں۔ خدا جو آپ کو دے، کنٹینٹمنٹ میں زندگی بسر کریں، اپنے آپ کو خالی کر دیں، اور جب آپ خالی کر دیں گے تو یہ ڈیوائن ایکشن ہوگا، یہ الہی عمل ہوگا جو یہاں ریکوائرڈ ہے، یہاں جو مثال دی جا رہی ہے۔ اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، یعنی چوتھی ہے ڈیوائن ایگزامپل، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ ہم آج اپنے آپ کو عاجز انکسار کریں، یہ بہت بڑی مثال ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو ہمبل کریں، عاجز انکسار ہو جائیں۔ یہی معیاری عاجزی ہے جو میری اور آپ کی نجات کا سبب بنے گی۔ اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ ناظرین، 4 چیزیں ہیں۔ پہلی بات کہ یسوع مسیح کا ایک ڈیوائن سٹیٹس ہے جو معرفے ہے۔ وہ زمین پر آ گیا،
اس نے اپنے آپ کو ہیوملٹی سخیمہ میں آ گیا، عاجزی انکساری میں آ گیا۔ تیسری بات، اس نے ڈیوائن ایکشن میں اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور چوتھی بات کہ اس نے ہمارے لیے ایک الہی مثال قائم کر دی ہے کہ وہ اپنے الہی رتبے کو چھوڑ کر وہ انسان بن گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ ناظرین، یہی 4 باتیں ہیں جو آج میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمیں یہ 4 چیزیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین۔